ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی. بجٹ پیش کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر خزانہ کی جانب سے کہ جو ایک ہم کام اٹھائیں گے پولیس سے وہ ان کی ٹریفک مینجمنٹ ہے. اس کی فائنز پہ ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. 1 مہینے کا ہم ٹائم دیں گے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کی آگاہی ہو اور انشاءاللہ اس صوبے کا ٹریفک کا نظام بھی پاکستان میں سب سے بہتر بنائیں گے. جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے، چیف منسٹر صاحب خود لیڈ کرتے ہیں سپورٹس کلچر اور ٹورزم کی ڈپارٹمنٹ کو. اس کا بجٹ 11 ارب روپے سے بڑھا ہے. اور جناب اسپیکر، کیونکہ ہم نے سروس ڈیلیوری دینی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں اربن اور رورل ڈیولپمنٹ دونوں آتی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں، ٹی ایم ایز آتے ہیں، اس کا بجٹ 6 ارب روپے سے بڑھا ہے. یہ سارے وہ محکمے ہیں جو ہمارے منشور کے ساتھ لنکڈ ہیں جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا. جناب اسپیکر، اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں، آئی ٹی کا دور ہے، ہم نے نالج اکانومی میں جانا ہے. آئی ٹی کا بجٹ 137% بڑھا ہے. سپورٹس کلچر اور ٹورزم کا بجٹ کل 107% بڑھا ہے. ایگریکلچر، پی ایم ایگریکلچر ایمرجنسی اور ٹرانسفارمیشن پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں، ایگریکلچر کا بجٹ 65% بڑھا ہے. انرجی اینڈ پاور اس صوبے کی پہچان ہے، 49% بڑھا ہے. ہائر ایجوکیشن سے ہمارے اگلے جنریشن کے لیڈرز پیدا ہوں گے، 46% بڑھا ہے. ہیلتھ کا بجٹ 19% بڑھا ہے. لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 19% بڑھا ہے. اور پولیس کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے پولیس کا بجٹ 18% بڑھا ہے. جناب اسپیکر، ڈیولپمنٹ بجٹ کو دیکھیں تو خاص طور پہ میں 3 اداروں کا، کیونکہ ہم پہلے سے ڈیولپمنٹ بجٹ 3 سال اس پہ کام کیا تھا تو سب ڈپارٹمنٹس کے بجٹ جو تھے وہ خاطر خواہ ایک اچھے لیول پہ تھے اور ابھی ہم نے سروس ڈیلیوری پہ فوکس کرنا ہے. لیکن جو ہمارے اگلے 2 سال کے نئے فوکس ایریاز ہوں گے جن کو ہم نے اور اٹھانا ہے، آئی ٹی کا ڈیولپمنٹ بجٹ 419% بڑھا ہے. سپورٹس کلچر اور ٹورزم کا ڈیولپمنٹ بجٹ 307% بڑھا ہے. اور انرجی اور پاور کا اس صوبے کی خود مختاری کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ 293% بڑھا ہے. سوشل ویلفیئر کا ڈیولپمنٹ بجٹ 101%. روڈز کا، کیونکہ روڈز کا اکنامک ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے، 57%. اور ہیلتھ کا سیٹلڈ اضلاع میں اور سارا ایگزسٹنگ پروجیکٹس پہ 44% بڑھا ہے. جناب اسپیکر، اس سال ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک نئے طرز سے بنایا ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ صرف سیکٹرل ایلوکیشن دیکھ کے نہیں کیا کہ یہ اس سیکٹر کا حق ہے اور یہ اس سیکٹر کا حق ہے. چیف منسٹر صاحب نے خود یہ پروسیس لیڈ کیا ہے اور ایک پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ بجٹ بنا ہے تاکہ جو ہمارے ہائی پرائیورٹی پروجیکٹس ہوں ان کو ہم 2 سال میں کمپلیٹ کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے کہ چیف منسٹر صاحب کی یہ ویژن اچیو کریں. اور جناب اسپیکر، اگر آپ ہماری ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کمپیئر کریں تو جناب اسپیکر، سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ان کے بجٹ کا 22% حصہ ہوتا ہے، پنجاب کا ان کے بجٹ کا 21% ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارے بجٹ کا 33% حصہ ہوتا ہے. جناب اسپیکر، کچھ ڈپارٹمنٹل اہم پروجیکٹس جو یا کرنٹ بجٹ سے یا ڈیولپمنٹ بجٹ سے فنڈ ہو رہے ہیں، ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن یعنی تعلیم کے شعبے سے شروع کرتے ہیں. 2100 سے زائد سکولوں کی تعمیر، بحالی اور اپ گریڈیشن، جس سے 1,20,000 بچوں کی انرولمنٹ کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا ہماری سرکاری سکولوں میں. جناب اسپیکر، اس سال انشاءاللہ کم سے کم 20,000 ٹیچرز سیٹلڈ کرنٹ بجٹ سے
ایڈ ہوں گے, 3000 اسکول لیڈرز کی تقرری ہوگی تاکہ جو ہمارے پرائمری سکولز ہیں جن کا جو اے ایس ڈی او ہوتا ہے وہ ایک اے ایس ڈی او 50 اسکولوں کو دیکھتا ہے, تو یہ اسکول لیڈر 3, 4 یا 5 چھوٹے پرائمری اسکولز کے پرنسپل کے طور پہ, اسکول لیڈر کے طور پہ کام کرے گا, خاص توجہ دے گا اور تعلیم کے معیار کو اٹھائے گا. اور جناب اسپیکر, ضم شدہ اضلاع کے لیے ان کی اے ڈی پی اور اے آئی پی سے 4300 ٹیچرز کا اضافہ بھی ہوگا. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ ضم شدہ اضلاع میں 97 آئی ٹی لیبز, 276 سائنس لیبز کی تعمیر اور جیسے میں نے کہا 4300 ٹیچرز کا اضافہ. اور جو اس صوبے کا, ہماری حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, ہمارے ننھے منھے بچوں کے لیے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پروگرام کے تحت 10,000 ماڈل کلاس رومز کی تعمیر انشاءاللہ ہم اگلے 2 سال میں کریں گے. جناب اسپیکر, ایک جو چیف منسٹر صاحب کی اور بھی ویژن ہے کہ ہمارے اسکولوں میں کوئی بھی بچہ بغیر ڈیسک کے, بغیر فرنیچر کے نہ بیٹھے, اور صرف اس سال میں ہم 4.5 ارب روپے جو ہے وہ اسکولوں میں فرنیچر دینے کے لیے لگائیں گے. جناب اسپیکر, ہائر ایجوکیشن میں ہم نے اپنے کالجز کو اٹھانا ہے, یونیورسٹیز کی پورٹ فولیو کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے جن کو ایچ ای سی سے بھی فنڈنگ ملتی ہے. لیکن جو میں نے جناب اسپیکر آپ کو کہا کہ ہمارا آپریشنل بجٹ پہ اور سروس ڈیلیوری پہ خاص فوکس ہے, ہم نے 1 ارب روپے رکھا ہے کالجز کے آپریشنل بجٹ کے اضافے کے لیے, تاکہ ہم اپنے کالجز کو اسٹوڈنٹس کے لیے خوبصورت بنائیں, وہاں پہ فیسلٹیز فراہم کریں اور 30 کالجز کو پریمیئر ڈکلیئر کر کے ان کو بالکل ماڈل کالجز بنائیں. اور جناب اسپیکر, اس سال میں ہم 40 نئے کالجز کی تعمیر بھی مکمل کریں گے اور ان کو سٹارٹ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ہائر ایجوکیشن میں 230 ملین یعنی 23 کروڑ کے وظیفے ضم شدہ اضلاع کے بچوں کو انشاءاللہ دیں گے, جس سے ضم شدہ اضلاع کے ینگ لیڈرز نئے اٹھیں گے. اور جناب اسپیکر, اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم نے پہلے خیبر پختونخوا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کا کانسیپٹ منظور کیا تھا, ابھی اس کا بورڈ بھی منظور کر دیا. انشاءاللہ اس سال یہ خیبر پختونخوا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ آپریشنل ہوگا, اور یہ پاکستان میں بہترین شارٹ ٹرم اسکل ڈیولپمنٹ بوٹ کیمپس, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں ہمارے نوجوانوں کو دے گا. اور جو ٹریننگ کمپنیز اور امپلائرز آئیں گی ان کے ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ بھی پیسے دے گی, اور وہ امپلائرز ان کے لیے جابز کی گارنٹی دیں گے, اور انشاءاللہ ہم ملازمت کے مواقع جو ہے وہ بہتر کریں گے. جناب اسپیکر, تعلیم کی بات کرتے ہوئے ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, اور خصوصی بچوں کے لیے جو آٹزم کا شکار ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہمارے بجٹ میں سینٹر آف ایکسلنس کا قیام, فزیکلی ڈسیبلڈ بچوں کے لیے یعنی معذور بچوں کے لیے رحمت العالمین فنڈ کا قیام, ڈیرہ اسماعیل خان, ایبٹ آباد, سوات اور پشاور میں اسٹریٹ چلڈرن جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ان کے لیے ماڈل انسٹیٹیوٹس کا قیام, اور صوبے میں اسپیشل ایجوکیشن کی کمپلیکسز کی تعمیر اور ری ویمپنگ کے لیے پیسے رکھیں اور انشاءاللہ ڈیلیوری دیں گے. جناب اسپیکر, صحت کے شعبے میں ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ تقریباً 15 ارب روپے کی لاگت سے 2 سالوں میں, جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ بھی فنڈنگ دے رہی ہے, ہم انشاءاللہ 32 ڈی ایچ کیوز اور جو بڑے سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں جس میں تمام اضلاع کے ڈی ایچ کیوز اور اس کے ساتھ نصیر اللہ بابر ہاسپٹل اور مولوی جی ہاسپٹل جو پشاور کے بڑے سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کو ری ویمپ کریں گے, نیا ایکوپمنٹ لگائیں گے, جدید بنائیں گے, اور انشاءاللہ ہر ہاسپٹل میں جو ہے وہ تقریباً 50 کروڑ روپے لگے گا. میرے خیال میں اس سے بڑا ہیلتھ ریفارم کا پروجیکٹ اس صوبے کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا.
جناب اسپیکر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، چیف منسٹر محمود خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے صحت کارڈ پلس انٹروڈیوس کر کے وہ کر دکھایا جو امریکہ میں بھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس سال صحت کارڈ پلس کو اور بھی بہتر بنائیں گے۔ پہلے تو اس کی کوریج زیادہ ہوگی، 3 لاکھ مزید خاندان جو ہیں وہ رجسٹر ہو گئے ہیں، اور پورے سال جو ہے وہ رجسٹریشن کھلی رہے گی تاکہ جو لوگ نادرا کے آئی ڈی کارڈز جن کے نہیں بنے وہ بنائیں، رجسٹر ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز اسٹیٹ نے سٹیزنز کو دینی ہے وہ صحت ہے۔ جناب اسپیکر، صحت کارڈ پلس کے لیے فل ایلوکیشن 21 ارب روپے، اس میں اس سال جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے جو اس کی 10 لاکھ کی لمٹ ہے وہ لمٹ کاؤنٹ نہیں کرتی۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ اگر 15 لاکھ کا بھی ہوتا ہے وہ بھی مفت ہوگا۔ چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے منظوری دی، اور انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں ہم آپریشنل کریں گے۔ پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی جس کو ضرورت ہو ہم مفت کا دیں گے، چاہے اس کا 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہی کیوں نہ آئے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ہی ہم بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کو بھی جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں صحت کارڈ، اس میں ان کو بھی ہم نے بہت بہتر کرنا ہے، اس کی کوریج بھی اس 1 بلین میں ہے۔ اور جناب اسپیکر، اکثر پوچھا جاتا ہے، ہم نے چونکہ اس کو اتنا ڈائنامک رکھا، فخر ہے کہ اس میں ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل صرف انکلوڈ نہیں کیے، لیکن کووڈ کی ٹریٹمنٹ بھی جب تیسری لہر عروج پہ تھی وہ شامل کی۔ ایک گلہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کا آتا تھا کہ ان کے لیے یہ کووڈ کی کوریج نہیں تھی، اور وہ اس لیے کہ ہم نے قبائلی اضلاع کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دینے میں پہل کی تھی، لیکن ان کا پروگرام فیڈرل پروگرام سے فنڈ ہوتا ہے تو ان کا کانٹریکٹ فرق ہے۔ ہم نے 1 ارب روپے رکھا ہے کہ اس مالی سال میں ہم قبائلی اضلاع کے پروگرام کو بھی مرج کریں گے، اور پورے خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں ہو، سیٹلڈ اضلاع میں ہو، ایک ہی صحت کارڈ پلس پروگرام چلے گا۔ اور جناب اسپیکر، جو ہیلتھ انشورنس میں ایک نیا انقلاب انشاءاللہ اس سال کریں گے، جس پہ کام تیزی سے جاری ہے، کیونکہ یہ 23 ارب روپے تو ہم نے لگائے ہیں، لیکن ایک اور اپرچونٹی بھی بنتی ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کو تو اس کے تھرو جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں آلریڈی تبدیل کر دیا، لیکن سرکاری ملازمین کے لیے جناب اسپیکر ہم اس کا ایک ٹاپ اپ پیکج بنائیں گے، جس میں آئی پی ڈی کی کوریج بھی بڑھے گی، اور جس میں ہم او پی ڈی اور دوائیاں بھی استعمال جو ہے وہ شامل کریں گے۔ اور یہ ایک ایسے انقلابی پیکج ہوگا کہ جب ہم اس میں سرکاری ملازمین کو ڈالیں تو ہم ہیلتھ انشورنس کی انڈسٹری کو ایک بار پھر تبدیل کر دیں گے جیسے پہلے کیا ہے، اور وہ پیکیجز انڈسٹری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو بھی دے سکیں گی۔ تو ایک ہمارا بیس پیکج ہوگا، اور اس کے اوپر جو ٹاپ اپ پیکج ہوگا اس سے لوگ او پی ڈی کی کوریج بھی سستی کنٹریبیوشن دے کے کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، چیف منسٹر محمود خان صاحب کی قیادت میں یہ ایک پروگرام ہی خیبر پختونخوا میں صحت کے نظام کو تبدیل کرے گا۔ جناب اسپیکر، جیسے ہم نے سارے ڈی ایچ کیوز کے ریویمپ کے لیے پروگرام بنایا ہے، 1.7 ارب روپے کی لاگت سے خیبر پختونخوا کے تمام بی ایچ کیوز کی ریویمپنگ انشاءاللہ کی جائے گی، اور کم سے کم 200 بی ایچ یوز میں اسکل برتھ اٹینڈنٹس دے کے وہاں پہ ان کو 24/7 کیا جائے گا۔